الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ موضوع سامنے حضرات، میری آپ کی گفتگو صدقے کے تعلق سے چل رہی ہے۔ پہلے قرآن عظیم کی آیت کا ترجمہ سماعت کرنے سے بھی قبل درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صدقے کی مثال بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اس دانے کی طرح ہے جس میں اگائیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی مثال کئی دن سے میں آپ کو یاد، میرا تیسرا درس جو ہے وہ صدقے کے تعلق سے ہوگا۔ 2 دن میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ دیکھیے صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہاں مثال دے دی کہ صدقہ دینے سے جس طرح دانہ، ایک دانہ آپ بوتے ہیں اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ دینے سے بھی اللہ دانے کی مثل، جس طرح بالیاں اور دانے آگے بڑھ جاتے ہیں ایک دانے سے، اسی طرح صدقے سے اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور صرف 100 دانے تک نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، کوئی قید نہیں، اور جتنا چاہے اتنا بڑھا دے، پھر وہاں کوئی جناب والا یہ گنتی کا مسئلہ نہیں رہتا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام احمد نے اور ابن ماجہ نے، ترمذی نے یہ حدیث پاک جو ہے وہ روایت کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر صدقہ نہ دیں اور گھر والوں پر کریں، یعنی باہر تو جو صدقہ دینا وہ دینا ہی دینا، لیکن اگر آپ اہل و عیال پر بھی خرچ کر رہے ہیں اور نیت اچھی کے ساتھ جائز مقصد میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا اچھا انتظام کر رہے ہیں، ان کے پہننے کا انتظام کر رہے ہیں، جو ضروریات جائز ہیں وہ آپ ان کی پوری کر رہے ہیں، تو یہ جائز ضروریات پوری کرنا اہل و عیال کی یہ بھی صدقے میں شامل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اگر ثواب کے لیے ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، مگر شریعت کی پابندی کے ساتھ خرچ ہو۔ اب یہ نہیں کہ جناب والا کسی نے اپنے اولاد کو شراب کے لیے دے دیا، ڈرگس کے لیے دے دیا، پوکی کے لیے دے دیا، اور یہ تو صدقہ ہے نا، اولاد کی ضروریات پوری کرو، نہیں، جائز جو شریعت جن چیزوں کو بتاتی ہے ان پر جو عمل پیرا کرتے ہوئے آپ اہل و عیال پر بھی خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حرام مال صدقہ نہیں لگتا بلکہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اس سے صدقہ کیا تو اس میں اس کے لیے کچھ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہی گناہ ہے۔ صدقہ بھی جو لگے گا وہ حلال کمائی سے ہی لگے گا، کیونکہ صدقہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو مال بھی تو ویسا ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، کم مال والے کا صدقہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ کم مال والے کا صدقہ افضل ہے۔
اب اس سے جو مال والے ہیں وہ دل کو توڑے نہیں کہ ہمارا بیلٹ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صدقے کا ثواب تمہیں بھی برابر ملے گا، ایسی بات نہیں، لیکن کم مال والے کا صدقہ افضل کیوں ہے؟ اب آگے آپ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ کون سا صدقہ افضل ہے؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم مایا والے شخص کا صدقہ، یعنی کم مال والے کا صدقہ، کہ وہ شخص کوشش کر کے صدقہ دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ کیا کرتا ہے؟ کم مال والا ہے، کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے اس میں سے صدقہ نکالتا ہے۔ آگے اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، یہ حدیث پاک ابو داؤد میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، کئی کتب میں اور ہے، اور آگے جو حدیث پاک میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ نسائی شریف میں بھی ہے، ابن حبان میں، دیگر کئی کتابوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم لاکھ درہم سے افضل ہے، یا تو سبحان اللہ، ایک درہم لاکھ درہم سے افضل مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ نہیں کہ مال والے جو ہیں وہ ایک درہم نکال کے کہیں جی لاکھ درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے، نہیں، آگے سنیے پورا، ایسا کیوں عرض کیا گیا، ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا ایک شخص کے پاس مال کثیر ہے تو اس نے اس میں سے لاکھ درہم صدقہ کیا، اور ابھی اس کے پاس لاکھوں درہم موجود ہیں، اور ایک شخص کے پاس صرف یعنی 2 روپے یا 2 درہم ہے، اس نے اس میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا اور اب صرف 1 ہی باقی ہے، اس لیے اس شخص کا صدقہ افضل ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہ اس سے کوئی یہ نہ نکالے کہ بھائی مال والا ہے اور مال والا کہا جی میں 1 ہی درہم نکالوں گا، جی 1 روپیہ، مولوی صاحب نے بتا دیا کہ لاکھوں میں کرنے سے بھی 1 روپیہ زیادہ بہتر ہے، تو یہ ایک اس کے لیے بہتر ہے جس کی کیٹیگری ویسی ہے کہ 2 درہم ہے تو 2 میں سے وہ 1 صدقہ کر دے رہا ہے، 1 اپنے لیے بچا رہا ہے۔ جس کے پاس لاکھوں ہے وہ لاکھ روپیہ اگر صدقہ کرتا ہے تو پھر لاکھوں بہت بچے ہوئے ہیں، تو اس کی بنسبت وہ آدمی زیادہ بازی لے گیا نا جس کے پاس کم تھا اور اس نے پھر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا محبوب اور مقبول ہے جو بندہ مکمل زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ موت کی سختی کو دور کرتا ہے، اور کل میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ صدقہ بری موت سے اللہ رب العزت صدقے کی وجہ سے بری موت سے خدا بچا لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرمائے، کووڈ کی ذات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، خصوصی کرم فرما مولا، حق لا الہ، السلام علیکم۔